کو تکلیف مت دینا. مگر دیکھا ہوگا تم نے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, برا مت ماننا, کوئی بھی, میں کسی کو نشانہ بنانا نہیں چاہتا. پروگرام ہوا کوئی بھی, جھوٹن جھاٹن بچ گئی, کچھ بوٹی کچھ روٹی کچھ چاول اس طریقے کے بچے, عورتوں نے یا آدمیوں نے اکٹھے کر کے ایک طرف ڈال دیے تاکہ رزق پاؤں میں نہ آئے. اب وہی کھانا ہمیں کھلایا جائے گا نہیں, تمہیں کھلایا جائے گا نہیں, مہمانوں کو کھلایا جائے گا نہیں, پھک جائے گا, خراب ہوگا. آ کر کے اگر کتا کھانے لگے تو باز آدمی اٹھائے گا پتھر اور مارے گا تھاپتے سے. یہ کتا تمہارا کیا بگاڑ رہا تھا؟ جی باز آدمی لٹھنے کے کتوں کے پیچھے پڑا, کیا بگاڑ رہا تھا؟ تکلیف مت پہنچا اپنی ذات سے کسی کو بھی, اپنے آپ سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اللہ نے انسان بنایا, بے شک سبحان اللہ, انسان بنا. ایک آل رسول ہے, ایک سید زادے. مجھے ایک بات یاد آ گئی یہاں پر, کہہ دیتا ہوں. ان سے ایک صاحب نے پوچھ لیا, بولے حضور آپ کو اتنا اونچا مقام, ولایت کے مرتبے پر فائز, آپ اتنے بڑے ولی کیسے بنے؟ تو بتاؤ انہوں نے کیا جواب دیا؟ جی انہوں نے یہ نہیں کہا میں راتوں رات قرآن پڑھتا تھا, یہ نہیں کہا نمازیں پڑھتا تھا, یہ نہیں کہا میں نے اتنی خدمت کی ہے, مگر انہوں نے کیا کہا سنو. وہ کہنے لگے بیٹا ایک دن ایسا ہوا میں صبح نہا کر کے جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک کتا گھوم رہا ہے جس کی زبان باہر ہے, جس کے منہ سے جھاگ ہے اور کی اور پریشان گھوم رہا ہے, مگر لوگوں کے پاؤں میں جا رہا ہے تو کوئی لات مار کے بھگا دیتا ہے, کوئی ڈنڈا مار کے بھگا دیتا ہے, کوئی پتھر مار کے بھگا دیتا ہے, کوئی ڈانٹ کے رکھ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے. وہ آل رسول کہنے لگے جب وہ کتا میری طرف آیا تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا, مگر میں نے دیکھا اس کی گردن پر ایک زخم ہے اور اس زخم میں کیڑے بلبلا رہے تھے. وہ اپنی زبان اگر ہوتی تو یہ کہہ دیتا لوگوں میرے کیڑے نکال دو, مگر گردن پہ کیڑے بلبلا رہے ہیں اور کہہ رہا تھا مولا کوئی انسان مل جائے جو مجھے سکون اور راحت پہنچا دے, مگر کہیں تو بیچارے کو ڈنڈا ملا, کہیں پہ لات ملی, کہیں پہ آواز ملی, ڈانٹ ملی. اللہ اللہ وہ آل رسول کہنے لگے جب وہ کتا میرے پاس آیا تو میں اسے پچکارنے لگا, اور جیسے ہی پچکارا کتا دم ہلانے لگا, سمجھ گیا کہ کوئی انسان آ گیا. انہوں نے ایسے کیا, اب سوچا اس کے کیڑے کیسے نکالوں, آج کے بعد کبھی کسی جانور کو بھی مت مارنا, انسان تو الگ رہا, اس لیے سنا رہا ہوں. اب انہوں نے سوچا کیڑے کیسے نکالوں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ایک تان مل گئی باریک سا تار. انہوں نے اس تار کو موڑنے کے بعد چمٹیا بنا لیا, چمٹی بنا لیا جیسے بنا لیتے نا, اور چمٹی بنا کر کے کتے کی گردن سے ایک کیڑا اٹھایا ڈال دیا, دوسرا کیڑا اٹھایا ڈال دیا. یہ آل رسول سید زادے ہیں, کتے کی گردن سے کیڑے بینتے چلے جا رہے ہیں, کتا ٹھنڈی سانسیں لیتا چلا جا رہا, اس کے تھوک ختم ہو گیا, اس کی زبان اندر چلی گئی. وہ آل رسول کہنے لگے جیسے جیسے کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا
میرے دل کو بھی سکون ہوا. میں نے سارے کیڑے بین دیے مگر سوچا زخم کیسے ٹھیک ہو. وہ آل رسول بولے میں نے برابر میں دیکھا دوبر گھاس کھڑی تھی, دھوپ جس کو بولتے ہیں, اس کو اکھیڑنے کے بعد ایک پتھر پہ رکھ کے ٹکیا بنا لی اور اس کی گردن پہ رکھ دی, اپنی لنگی سے چیر پھاڑی اور اس کتے کے باندھ دی. وہ آل رسول کہنے لگے جیسے جیسے اس کا زخم بھرتا گیا ویسے اللہ مجھے ولایت عطا کرتا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ. اپنے اندر دیکھیں, کتے کو کیا سکون پہنچاؤ گے؟ ماں کو کبھی سکون نہیں پہنچایا, باپ کو کبھی سکون نہیں پہنچایا, بھائی کو کبھی سکون نہیں پہنچایا. پہلے کے انسان تھے حضرت, اللہ کیا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی پینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. ایک دسترخوان پر اگر بیٹھے ہیں تو بڑے بھائی کا انتظار ہو رہا, پہلے سبزی وہ نکالیں گے. اور آج یہ جو موبائل چمک رہے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ موبائل, دسترخوان پہ بیٹھا ہے, تمیز ہی نہیں ہے باپ کو سبزی دینا ہے, پیالی دینا, رگڑ رہا اسی مور کھا رہا, رگڑ رہا اسی مور کھا رہا. SMS نہ نکل جائے کہیں, اتنا پٹ پڑا موبائل پہ. وہ بچہ جو 10 روپے نہیں کما سکتا, نٹھلا 10,000 کا موبائل رکھتا ہے. کہاں سے آیا اس پہ؟ کہاں سے آیا؟ ابا کی دولت برس رہی ہے. 10,000 کی ٹیوشن لگا کر کے اگر اس کو پڑھوا دیتے تو تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ جاتا. واہ واہ سبحان اللہ. اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ کیچ کرنے کے لیے 2 بندے کھڑے ہیں. اس گاؤں میں جہاں میں تقریر کرنے گیا اس میں رینج نہیں آتی تھی. رینج تو سمجھتے ہی ہوگے جی, اور یہ تو سب کو یاد ہوگی. تیسرا کلمہ بھلے یاد ہوگے یاد نہ ہو. نیٹ ورک نہیں آتے تھے مگر تھوڑا آگے برابر میں ایک پاکھڑ کا پیڑ کھڑا تھا, اس میں پورے گاؤں کے گوبر اور وہ پڑتا تھا نا گھورا, اس میں پڑتا, اس میں نیٹ ورک آتا تھا. آدھے گاؤں کے نوجوان رات کے 2 بجے تک اس پاکھڑ کے نیچے گوبر سونگتے ہوئے پٹ پڑے رہتے تھے. کیا زمانہ آ گیا. میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں, 10,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ یہ ابا نے دیا. اور جب بگڑ گیا نا بچہ, اب ابا کا گریبان پکڑ رہا, دروازے پہ کھڑے ہو کے گالی دے رہا. اب امام صاحب سے کہہ رہے, امام صاحب کوئی ایسا میاں بتا دو جو ایک تعویذ میں میرے بچوں کو سدھار دے. اب لٹ ہونا چاہیے تمہارے لیے, لٹ. اب میاں کام نہیں کرے گا, اب وہی کام کرے گا جو کونے میں کھڑا رہتا ہے. بگاڑا خود ہے بگاڑا. اللہ اللہ ذرا سنو, رکھ دے بیٹے, وہیں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں تو ڈر گیا, میں سمجھا کان میں کچھ کہنے آ رہا. توجہ ہے نا جی. پہلے ہمیں اور آپ کو سدھرنا ہوگا, اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. میں نے تمہیں پہلے بتا دیا. ایک آل رسول سید زادے وہ بولے, میں نے جیسے جیسے کتے کے کیڑے بینے اور وہ ٹھنڈی سانسیں لیتا گیا, میرے مولا کو یہ عطا پسند آ گئی, مجھے مراتب عطا کرتا گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حدیث شریف سنو, نبی فرماتے سلام
دل پہ لے کے جانا اس حدیث کو. جی جی لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا اقوم النال ومكذب بقدر. آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو تلاش ڈھونڈو تو 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو روزے رکھے تو ان کے روزے قبول نہیں ہوتے، جلسہ کرے ان کا جلسہ قبول نہیں ہوتا، تقریریں کرے ان کی تقریریں قبول نہیں ہوتی، نظامت کرے ان کی نظامت قبول نہیں، نعت قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں. جی اللہ کون سا گناہگار ہے وہ؟ 40% لوگ ہیں، جھانکو اپنے گریبان میں. نبی فرماتے ہیں اگر یہ گناہ کرے جو میں بھی بیان کروں گا، وہ پاپ کرے، کتنی نمازیں پڑھے اس کی کچھ قبول نہیں. یا اللہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، روزے نہیں ہو رہے، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، آخر گناہ کون سا ہے؟ کوئی شراب پی لے اللہ نہ کرے، نشے سے باہر ہوا، پاک ہوا، مسجد جا کے نماز پڑھ لی، قبول. مگر کون سا ایسا گناہ؟ نبی نے فرمایا ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں. اب میں حدیث پڑھوں گا، تم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، پھر خود ہی بتانا کون کون ایسا، توبہ کر کے جانا. نبی فرماتے ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے نمبر 1 العاق لوالدیہ. نبی فرماتے ہیں پہلے نمبر پر وہ ہے جس کی نمازیں نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، تقریر نہیں، نظامت نہیں، نعت نہیں، فرض نہیں، نفل نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ کتنے جلسے کرا لے اس کی کوئی